تو پیارے بھائیوں، آخری بات، کرسمس، یہ جو 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، بہت سارے مسلمان ان میں شرکت کرتے ہیں. یہ جو ہے اسی طرح مبارکباد دینا، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، بہت سارے لوگ گھروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. کیونکہ 25 دسمبر کو ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. اور اگر ہم ان کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، تم حق پہ ہو. اس لیے کبھی بھی میرے بھائیوں یہ ہیپی کرسمس یہ کہنا اور میری کرسمس کہنا اور ان کی مجلسوں میں جا کر شرکت کرنا اور ان کا کیک کھانا، یہ تمام چیزیں حرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، این اس وقت اگر عذاب آ گئے تو کس حالت میں وہ اٹھیں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت برس رہی ہوتی ہے. اسی طرح پیارے بھائی اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 35 آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے. میں جلدی بتا رہا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ جس ارادہ کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہ کن فیکون، ہو جاتی ہے بھائی. اسی طرح سورۃ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ کی اولاد سے یہ ثابت کرتے ہیں. اور آیت نمبر 90 میں فرمایا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور کیا نام ہے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو جائیں. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّا ہے حدہ، اور پہاڑ ریزے ہو جائیں. اتنی بڑی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کتنی اچھی بات کر کے چلے، وَعْبُدُوهُ فَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میرا اور تمہارا رب جو ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے، میرے بھائی یاد رکھیے، سب سے پہلے عقیدہ توحید. جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے پیارے. اور عقیدہ توحید کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی دنیا میں شریک نہ کرنا، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات یاد آ گئی، سورۃ اخلاص دیکھیں آپ کے پاس ہے، آتا ہے ترجمہ، نہیں تو یاد کریں، بچوں کو سکھلائیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا. پوری یہ عظیم صورت، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ اخلاص جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھتا ہے، یہ سورۃ القرآن ہے، 10 پاروں کے اجر ملتا ہے. اسی طرح ہے نا جی. اور جو 10 دفعہ پڑھتا ہے بنا لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. پیارے بھائی